بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسپین کا شہنشاہ راڈرک بہت ظالم اور خودغرض عیسائی حکمران تھا۔ جب راڈرک شہنشاہ بنا تو اس وقت اس کی عمر تقریباً 82 سال تھی۔ جنگی لحاظ سے وہ بہت تجربہ کار اور ذہین آدمی تھا۔ عمر کے پچھلے حصے میں بادشاہت ملنے کی وجہ سے شہنشاہ راڈرک بہت مغرور، خودغرض اور ظالم حکمران تھا۔ ایک دن اکاؤنٹ جولین مسلم گورنر موسیٰ بن نصیر کے دربار میں حاضر ہوا اور آپ سے درخواست کی کہ اے مسلمانوں کے بادشاہ، ہمیں ظالم شہنشاہ راڈرک سے بچاؤ۔ راڈرک کے ہوتے ہوئے ہمارے مال و دولت اور عزت محفوظ نہیں۔ تو موسیٰ بن نصیر نے اپنے آزاد کردہ غلام کو فوجی لشکر کا سپہ سالار بنا کر اسپین کو فتح کرنے کے لیے بھیج دیا۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ ایک دن اسپین کا عیسائی سردار اکاؤنٹ جولین افریقہ کے مسلمان گورنر موسیٰ بن نصیر کے دربار میں آیا اور روتے ہوئے التجا کی، اے مسلمانوں کے بہادر حاکم، میری مدد کرو۔ مجھے میرے شہنشاہ نے برباد کر دیا ہے، وہ میری عزت کا دشمن بن چکا ہے، براہ مہربانی میری مدد کریں۔ موسیٰ بن نصیر نے اکاؤنٹ جولین سے کہا کہ اکاؤنٹ جولین، آپ اپنی بات پرسکون ہو کر بتائیں، جس قدر ممکن ہوا آپ کی مدد کی جائے گی۔ اکاؤنٹ جولین نے گورنر موسیٰ بن نصیر سے التجا کی کہ اے مسلمانوں کے گورنر، آپ فوراً اسپین پر حملہ کر دیں، وہاں کے لوگ آپ کی مکمل حمایت کریں گے، ان لوگوں کو ظالم حکمران راڈرک سے نجات دلائیں۔ اکاؤنٹ جولین نے گورنر موسیٰ بن نصیر کو راڈرک کے مظالم سے آگاہ کیا اور بتایا کہ اسپین کا رسم و رواج ہے کہ تمام گورنر، امیر اور حکمرانوں کے بچے بچیاں جوان ہونے تک شاہی محل میں شہنشاہ اور ملکہ کی خدمت کرتی ہیں۔ تو میری بیٹی فلورنڈا بھی شاہی محل میں ملکہ کی خدمت پر معمول تھیں کہ اچانک راڈرک نے میری بیٹی سے شادی کا اعلان کر دیا ہے، جبکہ میری بیٹی اس کے فیصلے سے رضامند نہیں اور میں اس طاقتور حکمران کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے آپ سے التجا ہے کہ میری مدد کی جائے اور باقی اسپین کے لوگوں کی جان بھی اس ظالم بادشاہ راڈرک سے چھڑائی جائے۔ موسیٰ بن نصیر نے سرداروں کے ساتھ مشورہ کیا اور دربار خلافت کی طرف ایک قاصد بھیج دیا تاکہ دربار خلافت سے جنگ کی اجازت لی جائے۔ اس وقت ولید بن عبد المالک مسلمانوں کے خلیفہ تھے اور دوسری طرف موسیٰ بن نصیر نے اپنے خاص بندوں کو اسپین کے حالات جاننے کے لیے بھیج دیا تاکہ اکاؤنٹ جولین کی باتوں کی سچائی معلوم کی جا سکے۔ اگر اکاؤنٹ جولین کی باتوں میں سچائی ہے تو پوری تیاری کے ساتھ اسپین پر حملہ کیا جائے، اس طرح اسلام کو اسپین تک پھیلایا جا سکتا ہے، اس طرح مظلوم اور مجبور لوگوں کو بھی ایک ظالم حکمران سے آزادی مل سکتی ہے۔ موسیٰ بن نصیر نے خلیفہ عبد المالک سے اسپین پر حملہ کرنے کی درخواست تو کر دی تھی، لیکن حالات اجازت نہیں دے رہے تھے، کیونکہ ان دنوں سندھ میں راجہ داہر کی حکومت تھی اور اس نے سندھ میں مسلمانوں کے بحری جہاز لوٹ لیے تھے اور مسلمان عورتوں کو قید کر لیا تھا۔ راجہ داہر سے جنگ کرنے کے لیے ایک دستہ محمد بن قاسم کی سربراہی میں دمشق سے سندھ کی طرف روانہ ہو گیا تھا، لیکن جب اسپین کے حالات سے خلیفہ عبد المالک کو آگاہ کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ مظلوم کی حمایت کرنا ہمارا دینی فریضہ ہے، اکاؤنٹ جولین کی مدد کی جائے۔ اجازت ملتے ہی موسیٰ بن نصیر نے اسپین پر حملہ کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ جب موسیٰ بن نصیر نے اعلان جنگ کیا تو مسلمانوں کا ہر سپاہی دشمن کے خلاف جہاد کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ سب کا خیال تھا کہ طاقتور اسپین کے خلاف جنگ کے لیے ایک بہت بڑا لشکر بھیجا جائے گا، لیکن اسپین کے خلاف جنگ کرنے کے لیے صرف 7000 سپاہی بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ایک طاقتور اور اجنبی ملک کے ساتھ جنگ کے لیے 7000 سپاہی بظاہر بہت کم تھے، لیکن یہ سپاہی بہادری میں اپنی مثال آپ تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اس لشکر کی قیادت کون کرے گا۔ اس مقصد کے لیے بہت سے بہادر اور تجربہ کار سپہ سالار موجود تھے اور موسیٰ بن نصیر کا بیٹا بھی سپہ سالاری کے لیے امیدوار تھا، لیکن اس کے برعکس موسیٰ بن نصیر نے اپنے ایک آزاد کردہ غلام طارق بن زیاد کو سپہ سالاری کے لیے چنا۔ موسیٰ بن نصیر کے اس فیصلے پر طارق بن زیاد خود بھی حیران تھے۔ موسیٰ بن نصیر جانتے تھے کہ طارق بن زیاد کی نظر بہت بلند اور مستقل مزاج ہے۔ طارق بن زیاد کی قیادت میں لشکر اسپین کی مہم کے لیے روانہ ہو گیا۔ طارق بن زیاد اور اس کے لشکر کو اسپین پہنچنے کے لیے سمندر پار کرنا تھا، کیونکہ اس دور میں بحری جہاز نہیں ہوتے تھے، اس لیے انہوں نے یہ سفر چھوٹی کشتیوں میں طے کیا۔ اسپین کے کنارے پر جہاں لشکر نے پڑاؤ کیا اس پہاڑی کا نام جبرالٹر ہے، جسے عربی میں جبل الطارق کہا جاتا ہے۔ اسپین کے سفر سے پہلے طارق بن زیاد نے ایک مبارک خواب دیکھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسپین کو فتح کرنے کی بشارت دی۔ یہ 5 رجب 92 ہجری کا دن تھا جب اسلامی فوج اسپین کے ساحل پر اتری تو طارق بن زیاد نے ایمان افروز خطاب کیا کہ اب بھی وقت ہے، میں تم لوگوں کو غور و فکر کرنے کا موقع دیتا ہوں، کیونکہ ہمارا دشمن تعداد میں اور اسلحہ میں ہم سے طاقتور ہے اور میں آپ پر سختی نہیں کرتا، جو واپس جانا چاہتا ہے جا سکتا ہے۔
لیکن اسلامی لشکر ایمانی جذبے سے بھرپور تھا، ارادے مضبوط تھے۔ طارق بن زیاد نے اپنے سپاہیوں کا حوصلہ بلند دیکھا تو طارق بن زیاد نے حکم دیا کہ جن کشتیوں پر ہم سوار ہو کر آئے ہیں انہیں جلا دیا جائے۔ دیکھتے ہی دیکھتے تمام کشتیاں جلا دی گئیں۔ یہ گویا اس بات کا اعلان تھا کہ اب جینا اور مرنا اس سرزمین پر ہے اور واپس بھاگنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسپین کے ساحل پر اسلامی لشکر کا سامنا تھیوڈمیر کے ساتھ ہوا۔ تھیوڈمیر کا شمار اسپین کی فوج کے مشہور اور تجربہ کار سپہ سالار میں ہوتا تھا۔ تھیوڈمیر کو جب اسلامی لشکر کی آمد کی خبر ملی تو اس نے فوراً جنگی حکمت عملی اپناتے ہوئے اسلامی لشکر پر حملہ کر دیا، لیکن اسلامی لشکر نے طارق بن زیاد کی قیادت میں تھیوڈمیر کی فوج کا بھرپور مقابلہ کیا اور تھیوڈمیر کی فوج کو شکست دے دی۔ تھیوڈمیر نے شکست کھانے کے بعد شہنشاہ راڈرک کو پیغام بھجوایا کہ ہمارے ملک پر ایسے لوگوں نے حملہ کیا ہے جن کا وطن معلوم ہے نہ اصلیت کہ کہاں سے آئے ہیں، زمین سے نکلے ہیں یا آسمان سے۔ راڈرک کو شکست۔ راڈرک کو جب تھیوڈمیر کی شکست کا پیغام ملا تو اس نے فوج جمع کرنی شروع کر دی اور راڈرک نے دیکھتے ہی دیکھتے 1,00,000 کی فوج جمع کر لی اور ادھر موسیٰ بن نصیر نے 5,000 مزید سپاہی بھیجے۔ اس طرح اسلامی لشکر کی تعداد 12,000 ہو گئی۔ 1,00,000 کے اندلسی لشکر کے مقابلے میں 12,000 سپاہیوں پر مشتمل اسلامی لشکر تھا۔ جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو عجیب منظر تھا، ایک طرف 1,00,000 سپاہی اسلحے سے لیس جبکہ دوسری طرف 12,000 سپاہی۔ اس موقع پر طارق بن زیاد نے ایمان افروز خطاب کیا، اے جوان مردو، جنگ کے میدان میں اب مفر کی کوئی صورت نہیں، دشمن تمہارے سامنے ہے اور پیچھے سمندر۔ اگر تم نے یہاں کے شاہ سواروں سے نپٹ لیا تو خدا کا دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہاں جاری و ساری ہو جائے گا۔ اگر میں مارا جاؤں تو تم لوگ کسی دوسرے کا انتخاب کر لینا، مگر خدا کی راہ میں جان دینے سے گریز نہ کرنا اور اس وقت تک دم نہ لینا جب تک یہ جزیرہ فتح نہ ہو جائے۔ خطاب کرنے کے بعد ایک زوردار نعرہ تکبیر لگایا گیا اور جنگ شروع ہو گئی۔ شام تک میدان جنگ کا نقشہ بدل چکا تھا۔ اللہ کا شہر مسلم سپہ سالار طارق بن زیاد نے ظالم حکمران راڈرک کو شکست دے دی۔ شہنشاہ راڈرک میدان جنگ سے بھاگ گیا اور بھاگتے ہوئے سمندر کی لہروں کی نظر ہو گیا۔ اس طرح کفر کے خلاف طارق بن زیاد کو بڑی فتح نصیب ہوئی اور پورا اندلس یونی اسپین مسلمانوں کے قدموں میں آ گیا۔ طارق بن زیاد نے راڈرک کے قبضے میں موجود سینکڑوں لڑکے اور لڑکیوں کو آزاد کر دیا۔ اسپین کو فتح کرنے کے بعد وہاں کے تمام کسان اور غریب عوام اپنی زمین کے حقیقی وارث بن گئے۔